بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حضرت، آپ کے علم میں ہے اور شاید مجھ سے قبل بھی ہمارے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور دیگر ساتھی اس واقعے کی مذمت بھی کر چکے ہیں۔ کل رات میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی تھا اور جب یہ اطلاع پہنچی اس وقت بھی ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہی تھے۔ مولانا صاحب کی گاڑیوں پر فائرنگ کی گئی، وہ بنو روڈ جو ہمارے گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، وہاں تیل بھروانے کے لیے گئی تھیں، اور جب واپسی وہ انٹرچینج جس کا ذکر ابھی سی پیک کا ہوا بھی ہے اس پر انٹرچینج پر پہنچی تو ان پر فائرنگ ہوئی ہے جی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ، اور شاید ان دہشت گردوں کے علم میں نہیں تھا کہ واقعتاً مولانا صاحب اس گاڑی میں ہیں یا نہیں ہیں۔ 2-3 گولیاں ان کی گاڑیوں کو لگی ہیں جی، اور اس میں جو ڈرائیور یا ایک محافظ تھے تو ان کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ اور یہ اسی سی پیک کا ذکر جو ابھی یہاں ہمارے آنریبل منسٹر صاحب نے بھی کیا، یہ وہی سی پیک ہے جو وہاں سے بلوچستان کو جاتا ہے، اور اس سی پیک کو مختصر بنانے کے لیے بھی کوشش کی گئی، لیکن اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو میرے خیال میں پھر یہ ہمارے لیے اور مشکل پیدا کر دے گی جی۔ میں یہ گزارش کروں کہ اس سے 2 ہفتے یا 1.5 ہفتہ پہلے ہمارے وہاں تحصیل درابن میں واقعہ ہوا، جس میں تقریباً کوئی 35-40 جوان ہمارے فوج کے اس میں کام آئے، اور اس سے بعد فوراً 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ٹانک کے ڈسٹرکٹ میں واقعہ ہوا، جس میں تقریباً کوئی 6 دہشت گرد اور 3 پولیس والے مارے گئے۔ کل رات کو یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ صورتحال ہے، اور ادھر ہمارے ملک کو انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہاں ہم الیکشن کمپین کس طرح چلائیں گے، یا ہمیں الیکشن سے روکنے کے لیے کیا اس طرح کے واقعات تو نہیں ہو رہے جی۔ تو ڈی آئی خان ٹانک کی صورتحال جو ہے انتہائی ابتر ہے۔ میں مرکزی گورنمنٹ سے، صوبائی گورنمنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں الیکشن کا ماحول بھی میسر کیا جائے، کیونکہ دن کے واقعات بھی ہوتے ہیں اور رات کو بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو وہاں الیکشن کمپین کون چلائے گا، کس طرح چلائے گا، ہماری سمجھ سے بالا تر۔ اور اگر ڈی آئی خان سٹی یا ٹانک سٹی اور ہمارے ان علاقوں میں ہم سفر نہیں کر سکتے تو پھر بتایا جائے کہ ہمیں وہ ماحول کب ملے گا کہ ہم وہ کر سکیں۔ اس ملک کے طول و عرض میں یقیناً دہشت گردی اور اس کے واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ 2 ہفتوں یا 3 ہفتوں میں ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک میں جو واقعات ہوئے، تو کس طرح ہم وہاں پر الیکشن کمپین کریں گے۔ میں الیکشن کا مخالف نہیں ہوں، نہ ہماری جماعت مخالف ہے، ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں اس طرح کی دھمکیاں پہلے بھی ملی ہیں اور ہم نے ان کا مقابلہ بھی کیا ہے، ہم آج بھی ان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن کیا اس ماحول میں ہم یہ سمجھیں کہ پھر ایک مرتبہ الیکشن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی، اور اگر الیکشن ہائی جیک ہوتا ہے تو پھر کیا ہمارا ملک صحیح سمت چل پڑے گا، کیا ہمارے ملک میں امن آ جائے گا؟ تو اگر ہمارے پاس اس ملک میں امن لانا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، تو پھر اس میں ہماری گورنمنٹ کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا، قوم کو یہ باور کرانا ہوگا کہ آپ کا ماحول اب ایسا ہے کہ اس میں الیکشن کیا جا سکتا ہے۔ اس موجودہ الیکشن میں ہمیں تو
रोकने की कोशिश की जा रही कि आपने लोगों के पास नहीं जाना। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम और जमीयत उलमा इस्लाम के कायदीन का रिश्ता ये न टूटने वाला रिश्ता है, ये गोश्त और नाखून का रिश्ता है, इसको कभी नहीं तोड़ा जा सकता। इस तरह के वाक़यात से हमें अपने मिशन से कोई नहीं हटा सकता। हम पहले भी जाने दे चुके हैं, मज़ीद भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन हम इस मुल्क के साथ हैं, इस धरती के साथ हैं, इस मिट्टी के साथ हैं। हमने अपने खून से इस मिट्टी में आबियारी की है और हम इसको फलता फूलता देखना चाहते हैं, लेकिन इस तरह हमारे रास्ते को न रोका जाए। तो मैं आप पूरे हाउस के सामने ये करारदाद मजम्मत पेश करता हूँ कि आप लोग हमारी तायीद करें और हमारी गवर्नमेंट को ये बतलाएं कि इस माहौल में हम किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। Order number 53, Honorable Senator Mushtaq, please move the